إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطيني زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضی اللہ تعالی عنہ. عمرو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ بڑے بھاری اور موٹے کنگن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس عورت نے جواباً عرض کیا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تمہیں ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں روز قیامت جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ راوی کا بیان ہے کہ اس پر اس بچی نے خود یا اس کی والدہ نے دونوں کنگنوں کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیا. اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے اور وہ صحیح سند سے. زیورات کی زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے. معلوم ہے کہ علماء کے درمیان یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال میں ہوں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ان احادیث کی سند پر اختلاف. بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث بھی اور اس سے اگلی حدیث جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس کو بھی پہلے پڑھ لیتے. وہ کہتی ہیں کہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت یا رسول اللہ اکنز ہوا؟ فقال اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز. رواہ ابو داؤد والدارقطنی وصححہ الحاکم. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سونے کی پازیبیں پہنا کرتی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی وہی کنز ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشروا بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ بھی جو میری پازیبیں ہیں چونکہ یہ بھی سونے کی ہیں تو کیا یہ اس کنز میں شامل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ وہ کنز نہیں رہا جس پر قرآن کی وعید ہے. اور اس حدیث مبارکہ کو بھی امام حاکم نے صحیح کہا. تو ان روایات کی اسناد پر چونکہ تھوڑی بحث ہے، بعض محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہیں، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سونے اور چاندی کے جو زیر استعمال زیورات ہوں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن یہ احادیث جمہور محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے اور ان کی اسناد جو ہے وہ صحیح کے درجے کو پہنچتی، جیسے کہ امام حاکم نے ان دونوں روایات کو صحیح کہا. تو اس اعتبار سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان احادیث کی شرح میں یہی موقف اپنایا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات خواہ وہ استعمال میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، یعنی کسی خاتون کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں جو سونا 7.5 تولے سے زائد ہے اور چاندی 52 تولے سے زائد ہے، تو یہ نصاب کو پہنچ گئے تو ان پر ہر سال اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہو تو کیا اس بات پر مطمئن بیٹھی ہو کہ اللہ اس کے بدلے قیامت کے روز تمہیں
آگ کے کنگن پہنائے۔ تو اس روایت میں اس خاتون نے یا اس کی بچی نے وہ کنگن اتار دیے، اور ایک اور روایت میں اور صراحت بھی ہے کہ اس خاتون نے اس وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو اللہ کے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنے کے لیے دے دیا، اتار دیے فوراً کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس قدر اس کا اس بات کا اہتمام ہوا ان کو کہ فوری طور پر اس ڈر سے کہ قیامت کے روز اس کے معاملے میں ہمیں اللہ سے کوئی عذاب نہ ملے، وہ پورے ہی اتار دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ تربیت تھی کہ وہ آخرت کے معاملات میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات وعید کے طور پہ سنائی کہ کیا تم مطمئن ہو کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کا ایک جو ہے وہ انگارہ ہاتھ میں قیامت کے روز پہنائے؟ تو آپ نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتار کر ایسے پھینک دی۔ اب جب مجلس برخاست ہوئی تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو فروخت کر دینا یا گھر والوں کو دے دینا۔ تو انہوں نے کہا جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا میں اس کو اب اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تربیت تھی ان کی کہ وہ آخرت کے معاملے میں فکر مند رہتے تھے۔ آج ہم کسی کو بتائیں کہ مرد کے لیے سونا حلال نہیں ہے تو وہ 100 قسم کے عذر تراشتا ہے، وہ جی اس لیے پہنی ہوئی ہے، کسی سفر میں جاتے کبھی جیب کٹ جائے، کبھی کچھ ہو جائے تو کوئی چیز پاس ہو، کیسا بے وقوفانہ سی بات۔ اب وہ زمانہ ہے جہاں آپ کے پاس ATM کارڈ ہیں، موبائل ہیں، آن لائن ساری اپلیکیشنز ہیں، ہر طرح ہے سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ سونے کی انگوٹھی ہی بچی ہے جس کو اللہ کی نافرمانی میں اس لیے پہننا ہے کہ کہیں سارے پیسے چوری ہو گئے تو یہ کام آ جائے گی اور اس کو بیچ کر ہم اپنا سارا معاملہ پورا کر لیں گے، اور دنیا کے کسی ایسے کونے خدرے میں ہیں جہاں آپ کا کوئی اور فون، کوئی رابطہ، کوئی ادائیگی کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ انسان کو شیطان نے وسوسے ڈالے۔ تو اس لیے اپنے اموال کو دیکھنا چاہیے، اس میں کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور اس میں کن کن چیز پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔